آج کی اس ویڈیو میں راغب قاسمی سنبھلی دیوبندی کی اس ویڈیو کا جائزہ لے کر ان کی جہالت، حماقت اور عیاری اور مکاری کے ساتھ ساتھ ان کو گھر کا راستہ بھی دکھانے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بریلوی مسلک کا مجدد، بریلوی مسلک کا بانی احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتابوں اور تحریروں کے اندر علماء حق، علماء دیوبند کی طرف غلط سلط اور جھوٹے عقیدوں کو منسوب کیا ہے اور علماء حق، علماء دیوبند پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی علماء حق، علماء دیوبند کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ یہی جھوٹ بولتے بولتے راغب قاسمی سنبھلی دیوبندی کے کئی سارے اکابر مر کر مٹی میں مل گئے، اور اپنے اکابر کے پھیلائے ہوئے گند کو صاف کرنے کے لیے کتنے سارے دیوبندی مولوی آئے اور عجیب و غریب باتیں، عجیب عجیب بہانے، تعویلات اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آخرکار وہ لوگ مٹی میں مل گئے۔ باقی جو ہیں وہ بھی مٹی میں مل جائیں گے، مگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جن اکابرین دیوبند کی گستاخیاں اور کفر کو ثابت کیا، آج تک اسے کوئی دیوبندی جھٹلا نہ سکا۔ جس دیوبندی نے بھی اپنے ان اکابر کو بچانے کی کوشش کی، وہ منہ کی کھائی اور اپنا سا منہ لے کر چلے گئے، باقی بھی جاتے رہیں گے۔ اب آئے ہیں یہ راغب قاسمی جو دوسرے کی ماری ہوئی مکھی اٹھا اٹھا کر لاتے ہیں اور ویڈیو بنا کر سمجھتے ہیں کہ میں نے کمال کر دیا۔ خیر دیکھیے اس ویڈیو میں کیا کمال کر رہے ہیں۔ لیکن بریلوی مسلک کا مجدد، بریلوی مسلک کا بانی احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں کے اندر ایسی باتیں اور ایسی تحریریں لکھی ہوئی ہیں کہ جو باتیں اور جو تحریریں خود انہی کے گھر کی کتابوں کی عبارات اور تحریرات کی روشنی میں گستاخی بنتی ہیں، اور اس کی کئی مثالیں اور کئی تحریریں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش بھی کر چکا ہوں۔ اب مزید میں اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عبارتیں پیش کرتا ہوں۔ جناب راغب قاسمی صاحب، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کوئی بھی تحریر کسی بھی سنی عالم کی تحریروں کی روشنی میں گستاخی نہیں بنتی ہے، اور جس عبارت و تحریر میں آپ کو ایسا کچھ نظر آ رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں پر پڑے ہوئے عداوت و جہالت کے چشمے کا کمال ہے جو آپ کو دارالعلوم دیوبند میں پہنایا گیا ہے، یا آپ نے خود چند ویوز اور چند لائک کی ہوس میں آنکھوں پر لگا لیا ہے۔ مگر کوئی بات نہیں، میں آپ کی آنکھوں سے یہ چشمہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا فضل ہوا تو نہ صرف آپ کی آنکھوں کا یہ مرض ختم ہو جائے گا بلکہ پھر کبھی آپ کو اس چشمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ناظرین، راغب قاسمی دیوبندی کی اس ویڈیو کا جواب ہمارے اسی چینل کے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں، اور راغب قاسمی کے اس ویڈیو کا جواب ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور پھر راغب دیوبندی کی اس ویڈیو کا جواب ہماری اسی چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اب راغب قاسمی دیوبندی جو دوسرے کی ماری ہوئی مکھی لے کر آئے ہیں اسے بھی دیکھ لیں تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اور اس کو لکھا ہے بریلوی مسلک کے مجدد، بریلوی مسلک کے بانی احمد رضا خان بریلوی نے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 111 پر کیا لکھا ہے دیکھیے، لکھتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماعہ، اور اس کے سچے راعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کتاب اور اس عبارت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی کہا گیا ہے۔ راعی کا مطلب یعنی چرواہا، بکریاں چرانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ دیکھیں ایک اور کتاب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ختم نبوت، اور اس کو بھی بریلوی مسلک کے مجدد احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 71 پر بھی یہی بات لکھی ہے کہ اللہ کا محبوب امت کا راعی یعنی امت کا چرواہا کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا راعی کہا گیا ہے، یعنی امت کا چرواہا اس عبارت کے اندر کہا گیا ہے۔ اب یہ دو کتابوں کی عبارتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اور یہ دونوں کتابیں احمد رضا خان بریلوی کی لکھی ہوئی ہیں، اور ان دونوں کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی کہا گیا ہے، اور راعی کا مطلب چرواہا، بکریاں چرانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے کچھ غور کیا؟ نہیں نا، میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتاب اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اس کا صفحہ نمبر 111 ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے یہ دیکھیں، لکھا ہے اس کے سچے راعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہیں پر راعی کا معنی آپ کو چرواہا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں نا۔ اب یہ دیکھیں کتاب ختم النبوت، اس کا صفحہ نمبر 71 ہے، اس پر کیا لکھا ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ لکھا ہے اللہ کا محبوب امت کا راعی، یہاں بھی چرواہا آپ کو کہیں بھی لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو راغب قاسمی دیوبندی کی اپنے مولویوں سے ملی وراثت، مکاری اور ہاتھوں کی صفائی ہے کہ راعی کا معنی خود سے چرواہا کر لیا،
حالانکہ دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی راعی کا معنی چرواہا نہیں کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا راعی کہنا جائز ہے یا نہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا راعی کہا جاتا ہے تو اس سے کیا معنی مراد لیا جاتا ہے؟ اس کے لیے ہم اپنے علماء کی کتاب دکھائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ راغب قاسمی کو ان کے گھر کا راستہ ہی دکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ آن لائن فتویٰ کا اسکرین شاٹ ہے، جس پر سوال لکھا ہوا ہے کہ حضرت نبی پاک کو امت کا راعی کہنا کیسا؟ اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی، جہاں سے پڑھ کر راغب صاحب اپنے نام کے ساتھ قاسمی کا ٹائٹل لگاتے ہیں، وہیں کے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ راعی بمعنی نگہبان اور ذمہ دار۔ اس معنی کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا راعی کہنے میں حرج نہیں۔ حدیث میں ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو ناظرین، اس فتویٰ سے معلوم ہوا کہ راعی کا معنی نگہبان لینا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، مگر راغب قاسمی اپنے غلاظت بھرے دماغ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راعی کا ایسا معنی آپ کو بتایا ہے جسے عام انسان بھی اپنے لیے پسند نہ کرے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں راغب قاسمی یا دوسرے دیوبندی وہابی راعی کا معنی چرواہا کیوں بتاتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو میں بتاتا ہوں۔ وہ اس لیے تاکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر گستاخی ثابت کر سکے اور اپنے اکابر دیوبند کے پھیلائے ہوئے کفر و الحاد، جن کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دنیا کے سامنے پیش کر کے دیوبندیوں کو بے نقاب کر دیا، اس لیے ان سے بدلہ لے کر اپنی دیوبندیت کا حق ادا کر سکے۔ اسی مقصد کے تحت راغب قاسمی دیوبندی نے راعی کا خود سے چرواہا مطلب نکالا، اور پھر اب چرواہے پر دیکھیے کیا کیا ثابت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی کہنے والا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا چرواہا اور چرواہا کہنے والے کو انہی کے گھر کی کتابوں میں کیا کہا گیا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب ہے تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان، اور یہ بھی لکھی ہے احمد رضا خان بریلوی نے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 97 پر کیا لکھا ہے حاشیے کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہرا ہونے کی دعا کرنا یا تکبر والا کہنا، بکریاں چرانے والا کہنا اگرچہ کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے والا کہنا اگرچہ کفر ہے، یہ اس عبارت کے اندر اور اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو جناب، آپ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے والا کس نے کہا ہے یہ تو ثابت کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تو راعی بمعنی نگہبان اور ذمہ دار لکھا ہے، پھر اس حوالہ کو پیش کرنا آپ کی جہالت و حماقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور دیکھیے ایک کتاب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ اس کے مصنف ہیں محمد الیاس اتار قادری رضوی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 204 اور 205 پر کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں سوال کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا چرواہا کہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، یہ توہین آمیز لفظ کہنے والا توبہ و تجدید ایمان کرے، یعنی دوبارہ ایمان لے کر کے آئے اور توبہ بھی کرے۔ اسی طرح کے ایک سوال پر کہ کسی مقرر نے اپنی تقریر میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں کہا وہ امت کے چرواہے تھے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی نے جواباً ارشاد فرمایا، یہ لفظ نہایت مبتذل یعنی حقیر و ذلیل ہے، ایسے الفاظ سے احتراز کرے یعنی بچے اور توبہ کرے اور تجدید نکاح کرے، دوبارہ نکاح کرے۔ ناظرین، اس کتاب میں بھی جو سوال و جواب ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا چرواہا کہنے پر فتویٰ ہے، نہ کہ راعی کہنے پر، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ چرواہا نہیں لکھا بلکہ راعی لکھا ہے، جس کا معنی جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی نے بتایا ہے کہ نگہبان اور ذمہ دار ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی جناب راغب قاسمی دیوبندی کی جہالت و حماقت ہی ظاہر ہو رہی ہے۔ اب اسی کتاب میں آگے بھی کچھ پڑھ کر جناب سنا رہے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ آگے کیا لکھا ہے، مسلمان بارگاہ اقدس میں عرض کیا کرتے تھے راعینا یعنی ہماری رعایت فرمائیے۔ یہود موقع پا کر زبان دبا کر اس طرح کہتے کہ بظاہر تو وہی راعینا معلوم ہوتا، مگر وہ کہتے راعینا یعنی ہمارے چرواہے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، اس لفظ راعینا سے ممانعت فرما کر یہ حکم دیا کہ انظرنا کہو یعنی ہماری طرف نظر فرمائیے، یہ کہا کرو۔
تو جس لفظ سے راعی یعنی چرواہے کا ایہام بعید یعنی دور کا شبہ پڑتا تھا اس تک سے ممانعت فرمائی گئی، تو ظاہر ہے کہ خود اس چرواہا کہنے کی ممانعت کس درجہ ہوگی۔ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی کہنا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو چرواہا کہنا، ایسا کہنے والا توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح بھی کرے۔ یہاں ایک اور بات واضح کر دوں تاکہ بعد میں کوئی بھی دیوبندی وہابی اپنی جہالت و حماقت کے سبب آپ کو مغالطہ دینے کی کوشش نہ کرے۔ اس کتاب کے اس اسکرین کو دیکھیں، اس میں راعی کے قوسین میں چرواہا لکھا ہوا ہے، جس سے دیوبندی وہابی دھوکہ دڑی کی کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو بھی یہاں واضح کر دیتا ہوں۔ دراصل یہاں جو راعی کے قوسین میں چرواہا لکھا ہوا ہے وہ اس لیے ہے کہ یہودی راعی کا معنی چرواہا لیا کرتے تھے، اس لیے یہاں اسی کی بات کہی جا رہی ہے اور وہ جو معنی لیا کرتے تھے اسی کو لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی دیوبندی وہابی آپ کو مغالطہ دینے کی حماقت نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال اب تک کی باتوں سے صاف ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعی بمعنی نگہبان اور ذمہ دار لکھا ہے، لیکن راغب قاسمی اس کا اپنی طرف سے وہی معنی نکال رہے ہیں جو ان کے مورث اعلیٰ یہودی لیا کرتے تھے، یعنی چرواہا۔ اور پھر لفظ چرواہا پر جو حوالے راغب قاسمی نے پیش کیے ہیں ان کو بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحریر کے خلاف نہیں ہیں، لہٰذا اعلیٰ حضرت پر کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند سے ملے عداوت و حماقت کے چشمے سے راغب قاسمی کو کیا نظر آ رہا ہے، انہی کی زبانی سنیے۔ اب دیکھیے کہ کس طریقے سے احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر اور اپنی تحریرات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا راعی کہا، اور یہ لفظ کہنا، راعی کہنا، انہی کے گھر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کہنے والا توبہ کرے اور ایسا کہنے والا تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح بھی کرے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جناب راغب قاسمی صاحب، دن دہاڑے اس طرح جھوٹ بولتے آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ہماری کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ راعی کہنا، ایسا کہنے والا توبہ کرے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے؟ توبہ اور تجدید ایمان و نکاح کا حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چرواہا کہے، مگر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ راعی کہنے پر ایسا لکھا ہوا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھ لیا ناظرین، ایسے مکاری اور دھوکہ دھڑی کرتے ہیں یہ دیوبندی وہابی۔ اس لیے علماء اہل سنت والجماعت ایسے بددین، بدمذہب اور گستاخ لوگوں کے بیانات سننے اور ان کی کتابیں دیکھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عیاری اور مکاری کو سب لوگ آسانی سے سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس طرح ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے بددین، بدمذہب اور گستاخ لوگوں کے ویڈیوز آپ بھی نہ دیکھا کریں اور نہ ہی اپنے احباب کو دیکھنے دیا کریں، ورنہ یہ لوگ ایمان کی دولت چپکے سے لوٹ کر نکل جائیں گے اور آپ کو اس کی خبر بھی نہ لگے گی۔ خیر ناظرین، یہ تو ہوا راغب قاسمی دیوبندی کی اس جہالت و حماقت کا جواب جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں کی تھی۔ اب چلتے چلتے ان کو ان کے گھر کا راستہ بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ ہمارے سنی ناظرین کو مزہ آ جائے اور دیوبندیوں کو اپنا مکروہ چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ مل جائے۔ یہ دیکھیے دیوبندیوں کی کتاب ہے بے ادب بے نصیب، اس کے صفحہ نمبر 91 پر ہائی لائٹ والی لائنوں میں دیکھیں، تیسری اور سب سے آخری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک کو صرف خالی قرآن کہنا یہ قرآن پاک کی توہین و بے ادبی ہے۔ اور قرآن پاک کی توہین سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے فتاوی حقانیہ جلد اول صفحہ نمبر 137 پر دیوبندی مفتی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی توہین و اہانت سے کفر لازم ہوتا ہے، اور اسی کے اگلے صفحہ یعنی 138 پر لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی توہین کرنے والے کو تجدید ایمان و نکاح ضروری ہے کیونکہ وہ اپنے فعل بد کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن مجید کو صرف قرآن کہے، اس کے ساتھ پاک یا مجید یا عظیم نہ کہے، یعنی قرآن پاک یا قرآن مجید یا قرآن عظیم نہ کہے بلکہ صرف قرآن کہے، وہ قرآن کی توہین کرتا ہے، اور جو قرآن کی توہین کرتا ہے اس پر کفر لازم ہوتا ہے اور اس کو تجدید ایمان و نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے فعل بد کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ دیوبندیوں کے مفتی صاحب نے۔ ناظرین، جب آپ یہ باتیں سمجھ چکے ہیں تو آئیے اب راغب قاسمی دیوبندی کے اکابر اربعہ یعنی رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی کا مرتد ہونا بھی دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں، کتاب ہے فتاوی رشیدیہ،
اس کے صفحہ نمبر 19 پر رشید گنگوہی نے 4 بار، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں، 4 بار قرآن مجید کو صرف قرآن لکھا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، کتاب ہے تہذیب الناس، یہ قاسم نانوتوی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر اور 11 پر قاسم نانوتوی نے قرآن مجید کو صرف قرآن لکھا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں، کتاب ہے البراہین القاطعہ، اس کے صفحہ نمبر 17 پر خلیل امبیٹوی دیوبندی نے ایک ہی صفحہ پر 5 دفعہ قرآن کریم کو صرف قرآن لکھا ہے۔ 3 اکابر علماء دیوبند تو ہو چکے، اب چوتھے نمبر پہ ہیں جناب اشرف علی تھانوی صاحب۔ ان کی کتاب دیکھ لیجئے، حفظ الایمان ہے، اس کے صفحہ نمبر 12 اور 13 پر اشرف علی تھانوی نے قرآن مجید کو صرف قرآن لکھا ہے۔ اور اس طرح یہ چاروں اکابرین علماء دیوبند جن کی تکفیر حسام الحرمین میں علماء اسلام نے کی ہے، یہ چاروں کے چاروں دیوبندی اکابر اپنے گھر کے ہی فتوے سے، اپنے مولویوں کے ہی فتوے سے مرتد ہو گئے، اور ان چاروں پر تجدید ایمان و نکاح لازم ہے۔ مگر جیسا کہ آپ جان رہے ہیں، یہ چاروں کے چاروں علماء دیوبند مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، اور ان لوگوں نے آج تک اپنا تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہیں کیا۔ تو پھر اب آپ ہی فیصلہ کر لیجئے کہ ان چاروں دیوبندیوں نے تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کر کے اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لیا۔ تو کیا حال ہے جناب راغب دیوبندی صاحب؟ دماغ ٹھکانے لگا یا اور کچھ خوراک چاہیے؟ ناظرین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ نے، تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ دیوبندیت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے اور بھی کھل کر واضح ہو جائے۔